أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالغدوة الدنيا وهم بالغدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا. اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے ہدایت کو آسان کر دیجئے. اللہم ارزقنی حبک، ہمیں اپنی خالص محبت عطا فرمائیے. آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال. ہم نے کل سورہ الانفال کی 40 آیات مکمل کی اور 40 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پہلی سوال کیا گیا تھا سورہ الانفال کی جو پہلی آیت پہ اگر ہم جائیں تو سوال کیا گیا تھا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. پہلی جنگ تھی جنگ بدر جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی. پہلی جنگ تھی جس میں مال غنیمت ملا، تو اب ظاہر ہے مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا اس مال کا کیا کرنا ہے. سوال کیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 39 آیات میں صرف یہ بتایا کہ دیکھو اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو. کردار سازی کی گئی، تربیت سازی کی گئی. اللہ نے اپنی نعمتیں یاد کروائیں اور بہترین انداز میں اپنا تعارف کروایا. اور آج جو ہم سبق شروع کریں گے وہ غنیمت کے جواب میں ہے کہ تم نے جو سوال کیا تھا مال غنیمت کیا ہے، تو مال غنیمت کی ڈیٹیل پھر ہمیں پہلی آیت میں ملے گی. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو، یعنی جنگ میں تمہیں جو بھی مال ملے اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مساکین کا اور مسافروں کا. اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا جو حق اور باطل کے درمیان جدائی کا دن تھا، جس دن دونوں فوجیں بھیڑ گئیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ 5واں حصہ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور اس 5ویں حصے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ بھی لوگوں کے مفاد پر خرچ کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
والخمس مردود علیکم، میرا 5واں حصہ ہے اور وہ بھی مسلمانوں کی مصالح پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 5ویں حصے میں سے بھی سارے کا سارا مال وہ غرباء کو دیا کرتے تھے، اور ان مسلمانوں کو جو تعلیم کے لیے آتے اصحاب صفہ میں تقسیم ہوتا تھا وہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو یہ بتایا، دوسرا بات کی گئی یوم الفرقان، فرق کا دن، ایسا دن جس دن مسلمان صرف 313 تھے، اور وہ جب کافروں کے مقابلے کے لیے گئے تو ان کی ایمان کی قوت اتنی تھی کہ انہوں نے مقابلہ کیا، نہتے گئے، تلواریں نہیں تھیں، ارادہ ہی نہیں تھا جنگ کا، اللہ کے حکم سے شروع کیا۔ اس پورے پارے کے شروع کے پورشن میں ہم پہلے اس لڑائی کا حصہ پڑھیں گے، زیادہ تر آیات سیکوینس میں ہیں، لگاتار پڑھ کے پھر جہاں جہاں ضروری ہوگا انشاءاللہ ڈسکشن کرتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر فتح دی اور بتا دیا کافروں کو کہ تمہاری تعداد جتنی مرضی زیادہ ہو، تمہاری طاقت جتنی مرضی زیادہ ہو، جب تمہارے اندر ایمان نہیں پھر تمہاری طاقت تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک، اچھا، جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ لشکر آ رہا تھا ابو سفیان کا، تجارتی قافلہ، مال بہت زیادہ تھا اس میں، اور مسلمانوں کا دل تھا کہ اس قافلے پر حملہ کر کے مال لوٹا جائے اور مال غنیمت زیادہ حاصل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے کہ جو کافروں کا لشکر مکہ سے چلا ہے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے، اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، اور وہاں پر مسلمانوں کے جیتنے کی صورت میں کافروں پر ایک رعب بن جائے گا کہ صرف 313 مسلمان اور یہ 10,000 کے لشکر کا مقابلہ کر کے آ گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کا پلان ہی اس لیے کیا تاکہ حق ثابت ہو، جو بھی زندہ رہے اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو جائے، اور جو مرے تو اسے پتہ ہو کہ اگر اسلام پر نہیں چلیں گے اور موت آئے گی تو پھر ٹھکانہ کیا ہے۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا جس میں مشرکین اور کافروں کی تعداد کم دکھائی گئی، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم مقابلہ کر لیں گے۔ اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم لوگ بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچائے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ طاقت تعداد سے نہیں ہوتی، ایمان کی پختگی سے ہوتی ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تھوڑی سی جماعت بھی بھاری ہو جائے گی۔ تو اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے لڑو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اس آیت میں کامیابی کا اصول بتایا گیا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اور یہ صرف جنگ کے لیے نہیں ہے، ہمیں جہاں جہاں کامیابی چاہیے، چاہے وہ دنیا کی ہے، چاہے وہ پڑھائی ہے، تعلیم ہے، آخرت ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، جو بھی ہے، آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کو کامیابی کی ضرورت ہے، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کریں، اور جتنا اللہ کا ذکر کیا جائے گا اتنی ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اور تائید حاصل ہوگی، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر رکھو، یقیناً ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں جیسے بالکل نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیرنے والا ہے۔ کفار مکہ اتراتے ہوئے نکلے اور مکہ میں اعلان کر کے نکلے کہ آج تو ہم ختم کر کے ہی آئیں گے سارا کچھ، اب تو دیکھنا نہ محمد بچے گا اور نہ اس کے جانثار بچیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اترانے کی طرح تم نے اترانا نہیں ہے، تم نے عاجزی رکھنی، جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت بنا کر دکھا رہا تھا، انہیں کہہ رہا تھا لوگوں میں سے کوئی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا،
میں خود تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پہلے شیطان نے بہلایا پھسلایا، جنگ پہ راضی کیا۔ جب جنگ کے لیے آ گئے اور شیطان نے دیکھا فرشتے اتر رہے ہیں، اب وہ تو ظاہر ہے فرشتوں میں رہ کے آیا تھا، اس نے دیکھ لیے فرشتے، جب دیکھ لیے پھر کہنے لگا اب میں بری الذمہ ہوں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو ایک ان کا حریف قبیلہ تھا بنی بکر، ان کا جو سردار تھا سراقہ بن مالک نام آتا ہے اس کا، تو شیطان اس کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ تو جو سراقہ بن مالک تھے ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جو ہے وہ آدھے لوگ جنگ کے لیے جائیں گے، آدھے پیچھے اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو سراقہ بن مالک ہماری عورتوں اور بچوں پر حملہ نہ کرے۔ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور انہیں کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم محمد کو ختم کرنے جا رہے ہو، میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے آنے تک تمہارے بیوی بچوں کو گھروں کو نہیں چھیڑوں گا، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، تم جاؤ اور محمد والا کام کرو، ٹھیک صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ تو جب وہ اس نے گیا، اس نے صفوں میں دیکھا کہ اب فرشتے اترنا شروع، پھر وہ دم دبا کے بھاگا اور کیا رہا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اتنے کام کروا کے کہہ رہا ہے میں بری الذمہ ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایسے ہی جیسے شیطان ہمیں کسی کام کے لیے ورغلائے، ہمیں تیار کرے تم یہ کرو یہ کرو، اچھا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو گیا اگر تم نے نیل پالش لگا لی، کیا ہو گیا تم نے ناخن بڑے رکھ لیے، کیا ہو گیا تم نے بال کٹنگ کروا لیے، کیا ہو گیا تم نے دوپٹہ نہ کیا، کیا ہو گیا تم نے یہ نہ کیا۔ اور جب یہ ساری چیزیں شیطان کر لے گا اور جب اللہ کے سامنے جائیں گے، شیطان کہے گا میں نے کہا تھا، میں نے زبردستی تھوڑی کروایا تھا، میں نے تو تمہارے دل میں خیال ڈالا تو تم جو ہے وہ نہ مانتی، تمہارا دل نہیں تھا تم نہ کرتی، تم نہ سنتی، بڑا تم ساری میری باتیں سنتی تھی، وہی سنی نا جو تمہارے مطلب کی تھیں، جو تمہارے فائدے کی تھیں۔ تو شیطان اسی طرح آخرت میں بھی بری الذمہ ہوگا، اللہ ہمیں اس کے وار سے بچائے۔ جبکہ منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کاش کہ تم دیکھتے کہ جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ اور سرین پر مارتے ہیں۔ سرین کہتے ہیں یہ بٹک کا حصہ، یہ جو پیٹھ کا حصہ ہوتا ہے اس کو سرین بولتے ہیں عربی میں۔ تو تم جلنے کا عذاب چکھو بس سبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور آیات جو مفسرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ صرف جنگ کی حالت میں نہیں، ویسے بھی جب کسی کافر یا کسی منافق کی روح فرشتے نکالتے ہیں، ایسے شخص کی جو اللہ کا نافرمان ہو، تو فرشتے زبردستی روح نکالتے ہیں اور کھینچتے ہیں اور روح باہر نکلنا نہیں چاہتی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ایسے روح کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے گرم سلائی کو اون کے سویٹر میں رکھا جائے اور پھر کھینچا جائے۔ آپ امیجن کر سکتی ہیں گرم اون، ایک سویٹر ہے اون کا اور آپ نے اس کے اوپر گرم سلائی رکھی تو وہ لہے سے وہ سارا چپک گیا، اب وہ جب کھینچا جائے گا تو ایسے کافر کی یا اس بندے کی جو نافرمان ہوگا روح نکالی جائے گی۔ تو اور آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے والملائکۃ باسطوا ایدیہم کہ فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں۔ فرشتے جہنم تک لے جانے کے لیے، حشر تک لے جانے کے لیے بھی لوگوں کو ماریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ اور اللہ نے اگلی آیت میں بتایا کہ یہ اس لیے کہ ان کے اعمال خراب تھے، ورنہ اللہ تو ظالم نہیں ہے۔ اگر تم دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا نہ بناتا۔ پھر مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی، اور بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا نعمتیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیں، فرعون کو بھی دیں اور اس سے پچھلوں کو بھی اور اگلوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، لیکن اگر نعمتوں کی قدر نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں تو چھینتے ہی چھینتے ہیں، عذاب بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا شکر کرنے والا بنائیں اور ہمیں ان نعمتوں کو بہترین طریقے سے اپنے راستوں میں لگانے
چھٹلانے والا بنائے۔ مثال حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتوں کو جھٹلایا، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے ہر طرح کے کفر سے بچائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہم نے اگر قرآن پڑھ لیا تو ہم پھر اسے اپنے عمل میں بھی ڈھال لیں۔ جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر دفعہ توڑ دیتے ہیں اور وہ بالکل پرہیز نہیں کرتے، پس جب کبھی تم لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی مار مار کہ ان کے پیچھے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر تمہیں کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو، گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو گے اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں تم صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ بتایا گیا کہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہو، گھوڑے تیار رکھو، تیر انداز تیار رکھو، کوئی پتہ نہیں، تاکہ اگر مقابلہ ہو تو دشمن پہ روب رہے کہ اگلا بھی تیاری میں ہے، تاکہ اگلے کو پتہ ہو کہ تیاری ہو رہی ہے۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو کیونکہ وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یہ صلح کی طرف جھکنے کی جو بات ہے نا، یہ صرف حالت جنگ میں نہیں ہے، عام زندگی میں بھی۔ اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتوں میں یا ہمارے اپنے قریبی لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کسی بھی بات پہ، بعض دفعہ بچوں کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ویسے بھی 100 چیزیں انسان کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہیں، تو اگر کبھی کوئی ناراض ہو جائے اور پھر وہ معافی مانگ لے تو اس آیت کو یاد رکھیں کہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی صلح کی طرف جھکے تو تم بھی جھک جاؤ اور تم بھی معاف کر دو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس دل سے تم سے معافی مانگی، اللہ نیتیں جانتا ہے۔ کوئی معافی مانگے، ایون کہ کوئی معافی کا ارادہ بھی کرے اور آپ کو پتہ چل جائے تو ضروری نہیں کہ وہ آ کے کہے ہاں جی اب میں آپ کے ہاتھ پکڑوں یا پیر پکڑوں یا ہاتھ جوڑوں یا پگڑی پکڑوں یا داڑھی پکڑوں، نہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے اگلا بندہ شرمندہ ہے، اس کا شرمندہ ہونا ہی کافی۔ اور اگر وہ تم سے دغا بازی کریں گے تو اللہ تمہیں کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تمہاری تائید کی، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی۔ زمین میں جو کچھ ہے تم اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتے۔ یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی، وہ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو مشرکین تھے ان کی لڑائیاں کتنے ہزار سال تک چلتی تھیں، اور وہ اسی وجہ سے لڑائیاں کرتے تھے کہ ہمارا روب رہے کہ ہم نے ان کے اتنے بندے مارے اور ہم نے ان کے اتنے بندے مارے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی، وہ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے 64 سورہ الانفال۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نبی کے لیے بھی اور ان مومنوں کے لیے بھی جو نبی کی بات مانیں، جو نبی کی پیروی کریں، ان کے لیے کافی ہوں۔ تو دعا کریں اللہ تو میرے لیے بھی کافی ہو جا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اور میرے لیے بھی کافی ہو جائے۔ ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے اس بات پہ، اگر ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اگر ہم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل رہے ہیں، پھر ہمارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، پھر اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ مومن کے ایمان کی قبولیت ہے، تعداد کی نہیں ہے۔ اگر 100 ہوں گے تو وہ 1000 پہ غالب، 200 ہیں تو 2000 پہ غالب۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت ہوگی، اور ایمان کی وجہ سے ہی اللہ ہمیں بھی اتنے ہی مضبوط ایمان نصیب کرے۔ تو نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خونریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اللہ زور آور با حکمت ہے۔ یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کریں جب تک کہ جو ہے وہ دنیا میں سارے کے سارے کلمہ نہ پڑھ لیں، یا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند نہ ہو جائے۔ دوسری طرف ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو یہ دونوں چیزیں تضاد میں آ گئی۔ ایک طرف آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے لیے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ دوسری طرف آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کریں جب تک کہ کلمہ حق بلند نہ ہو جائے۔ تو بعض دفعہ ہمارے اپنے مسلمان، ایک وقت تھا کہ غیر مسلم ان باتوں کو کیا کرتے تھے کہ جی ان کے تو اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا، اور اسلام تو زبردستی منوایا گیا، یا اسلام تو جو ہے وہ پورے عرب میں جنگوں سے پھیلا۔ آپ اگر موازنہ کیا جائے تو جو لوگ سیرت پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم نے ساری جنگیں آلموسٹ پڑھ لی ہیں سیرت کے سیشن میں، اور ہر جنگ میں اگر کوئی شہید بھی ہوا ہے، اگر مسلمانوں کا، یا ایک وہ یہ واحد جنگ بدر تھی جس میں 70 لوگ جو ہے وہ کافروں کے 70 سردار مارے گئے، 70 ہی جو ہے وہ قیدی بنے۔ اس کے بعد اگر باقی جنگیں دیکھی جائیں، تھوڑے سے مرتے تھے، 10-12 ان کے مرے، 2-4 مسلمانوں کے، 2-4 ان کے شہید ہوئے، 8-10 ان کے ہوئے۔ تو جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں سوائے جنگ احد میں تھوڑی سی افراتفری کے نقصان کی وجہ سے، تمام جنگوں میں جو قتل کا یا جو شہادت کا ریشو تھا وہ بہت کم تھا۔ اگر یہی جنگیں آج کے لوگ لڑیں تو وہ کیا کریں؟ ایک ایٹم بم پھینکیں اور پورے کا پورا ملک تباہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے لیے اصول کیا تھے؟ جب کہیں بھیجے جاتے لڑائی کے لیے قافلے، پہلے کہتے، جو امیر ہوتا اس کو بتاتے کہ وہاں جانا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، جو کلمہ پڑھ لے ان پہ پھر ہاتھ نہیں اٹھانا، اور اگر جنگ بھی کرنا تو مردوں سے جنگ کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ایون ضعیف لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو اپنی تلوار تمہارے خلاف نہ اٹھائے ان پہ بھی نہ ہاتھ اٹھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے پیارے اصول دیے۔ اب اگر جنگیں نہ ہوتی اور تلوار کا زور نہ ہوتا تو اسلام اتنا نہ پھیلتا۔ آج کل کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بس ڈھیلے ڈھالے بیٹھے، بس 5 نمازیں بھی پوری پڑھنی مشکل ہو گئیں، تہجد پڑھنے مشکل ہو گئے۔ ہم نے کیا جنگیں لڑنی، ہم نے کیا دین پھیلانا؟ ہم تو وہی بات ہے کہ کھاتے ہیں اور سوتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں اور کھا کے پھر سے سو جاتے ہیں، ہمارا تو وہ حال۔ اور جس دن ہم تراویح پڑھ لیں اس دن تو اللہ ماشاءاللہ پھر تو واہ واہی ہو جاتی ہے کہ آج تو جی ہم نے تراویح بھی پڑھ لی، آج تو بڑا رنگ لگا کے آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ ایمان نصیب کرے کہ بھوک میں یا پیاس میں، بھرے پیٹ یا خالی پیٹ، ہم ہر وقت اللہ کے کلمے کے لیے کھڑے رہیں، اللہ کے حکم کے تابعدار رہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ، اللہ تعالیٰ تو باحکمت ہے، اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی، خوب اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، پھر وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ قیدی بن کر آیا، جنگ ہوئی اور قیدی بن کے جو آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیدیوں سے بھی کہو اگر تمہارے دل میں تھوڑی سی بھی خیر ہے تم ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ بار بار بخشش بخشش بخشش۔ اچھا، کبھی ایسا ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے اتنے پاروں میں دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ رحمت اور بخشش کی بات کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں، ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں،
ہم دنیا میں سنبھل جائیں وہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کیا پتہ کون سی بات پہ اللہ ہمیں بلائے، اللہ کہے اچھا یہ کر لیا کوئی نہیں، اللہ سے معافی مانگ لو، اچھا یہ کر لیا کوئی بات نہیں، اللہ سے دعائیں کر لو، معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ جتنی دفعہ بلائے ہم فوراً سے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا۔ اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیماں ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ ہجرت کرنے والوں کا اجر بہت زیادہ، کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے نکلتا ہے، اپنا گھر چھوڑنا، اپنا آبائی خصوصاً گھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے نا تو آپ دیکھیں کتنی ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے، اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنا شہر، بے شک نوکری کے لیے بھی چھوڑنا پڑے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو ہجرت خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے اس کا تو اجر ویسے ہی بہت زیادہ ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ہمیں بار بار ایک ہی چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نکلنے کا اجر کیا ہے، اللہ کے لیے قدم اٹھانے کا اجر کیا ہے۔ اگلی جو سورہ ہے سورہ التوبہ، مدنی سورت ہے، 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں، اور یہ وہ واحد سورت ہے قرآن پاک کی جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، تسمیہ کے بغیر ہے یہ سورت۔ اور اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اظہار کیا، جو مشرکین تھے ان سے برات کا اظہار کر کے اور کہہ دیا کہ اب نہیں۔ ایک وقت وہ تھا، ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نیا نیا اسلام آیا تھا تو حضرت بلال کے ساتھ کتنے مظالم ہوئے، حضرت سمیہ یا حضرت یاسر کی فیملی کے ساتھ کیا کچھ کیا کافروں نے، اور تپتے انگاروں پر مسلمانوں کو لٹانا اور ظلم کی انتہا۔ لیکن حکم کیا، کفو ایدیکم، تم اپنے ہاتھ باندھے رکھو، ہاتھ نہیں کھولنے، حملہ نہیں کرنا، جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بار بار کہا گیا ابھی وقت ہے، صبر کرو، ابھی تربیت کا وقت ہے، ابھی ایمان کی مضبوطی کا وقت ہے۔ جب جماعت تیار ہو گئی، جب ایمان مضبوط ہو گئی، جب مدینے میں پاؤں جم گئے، پھر اللہ نے کہا اب کرو ان کے ساتھ جو کر سکتے ہو، اب تو پھر مشرکین تو پھر جہنم میں ہی جائیں گے۔ اس صورت میں ہم شروع میں ہی اور تقریباً پوری صورت میں ہی واقعات کو ہی پڑھیں گے، جنگوں کے، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صبر، کتنے تحمل سے اپنے ارد گرد کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کو پھیلایا۔ شروع کرتے ہیں سورہ توبہ، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین ہداکم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکین کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیماں کیا تھا۔ بس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو قرآن کی یہ آیات اور احکامات دے کر بھیجا تاکہ وہ پورے مکہ میں اعلان کر دیں۔ تو اعلان میں یہ کہا گیا کہ آج کے بعد کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ مشرکین بیت اللہ کا ننگا ہو کر طواف کرتے تھے، عریاں ہو کر طواف کرتے تھے، اس کو منع کر دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا گیا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا،
حج کرنا ہے تو بیت اللہ کے حج کی اجازت صرف مسلمان کو ہی ہوگی۔ اور یہ جو اعلان برات تھا یہ مشرکین ان کے لیے تھا جن سے جو معاہدہ تھا وہ یا تو 4 مہینے سے کم تھا یا 4 مہینے سے زیادہ، لیکن ایک خاص مدت تک۔ تو کہہ دیا گیا کہ بس 4 مہینے مکے میں رہو، اس کے بعد اپنا بوریا بسترا باندھو اور مکہ سے نکل جاؤ، کیونکہ اب مکہ میں مسلمانوں کی جگہ ہے۔ اب چونکہ اسلام غالب آئے گا تو مکہ میں صرف اسلام رہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو، پھر آ گیا، اچھا نہیں گھر چھوڑ کے جانا چاہتے، نہیں مال مویشی چھوڑ کے جانے کو دل نہیں، دل مکہ چھوڑو، اب بھی توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، اور معاہدہ تھا 4 ماہ، تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، اب نہیں چھوڑنا، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند ہو جائیں، زکوٰۃ دینے لگیں تو تم ان کے راستے چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ شرائط پھر بھی وہی، مارنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور اگلا بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ نے اس پہ پھر تلوار نہیں چلانی۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں ایک جنگ میں ایک شخص تھا تو میں اسے قتل کرنے لگا تو اس نے واپس میرے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت عمر نے اسے قتل نہیں کیا، کہتے اگر میں قتل کر دیتا تو وہ ہوتا کہ اس نے میرے منہ پہ تھوکا، اور پہلے تو میں نے تلوار اٹھائی تھی اللہ کے لیے، اگر میں نے اس کے تھوکنے کی وجہ سے قتل کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھتے کہ شاید میں نے اس کے تھوکنے کی نفرت میں قتل کر دیا ہے۔ اس وقت تو ایمان یہ تھا، اللہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی مومن اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے تو اللہ کے ذمے ہے اور اس کے رسول کے ذمے ہے اس کی ایمان۔ اسی طرح آتا ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں، وہ ایک جگہ گئے اور وہاں پر گئے تو اس بستی والوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، تو حضرت خالد بن ولید نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوئے اور کہا اے اللہ میں اس کے فعل سے بری ذمہ ہوں، میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اس نے جو کیا یہ اس نے غلط کیا، اور پھر بتایا کہ تم نے بہت غلط کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت بھی دی، قصاص بھی دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ مسلمان کا معاملہ یہ کہ مسلمان کلمہ گو مسلمان پر ہاتھ یا تلوار نہیں اٹھاتا۔ ہمارے وہ معاشرے کے مسلمانوں والا حال نہیں کہ ایک مسجد میں گئے تو دوسری مسجد والوں کو گالیاں دے کے چلے آئے اور پیچھے سے ہوٹر اور نعرے بازی، اور نہیں، مسلمان کا کام یہ ہے، کلمہ گو مسلمان کی تحقیر آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ اس پہ تلوار اٹھائیں گے، نہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر حساب لینے میں بہت سخت ہیں۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو تم اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ لوگ بے علم ہیں۔ مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا، جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، ان اللہ یحب المتقین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پھر متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت چاہیے، متقی بن جائیں، ڈر جائیں۔ ہم نے کہا تھا نا اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں لے لیجئے، محبت کے گھیرے میں لے لیجئے۔ اللہ کہتا ہے میری محبت چاہیے تو متقی بن جاؤ، ڈر جاؤ، میرا تقوی اختیار کرو۔ اور ہمارے ہاں نا تقوی کا ایک الگ ہی کنسیپٹ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ متقی وہ ہوگا جس کے سر پہ ٹوپی ہوگی، جس کی لمبی سی داڑھی ہوگی، جو ہمیشہ نقاب یا حجاب میں ہوگی، یا جس نے یہاں پر وہ دوسری ڈیجیٹل تسبیح باندھی ہے، جس کا منہ ہر وقت ہل رہا ہے سمجھے کچھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ متقی ہے۔ جو ہر وقت جائے نماز ڈال کے ایک جگہ بیٹھا رہے، نہ وہ ہنسے اور نہ وہ دنیا میں کسی سے بولے، ہم ایسے بندے کو متقی سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں متقی وہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔
جو تنہائی میں بھی اور کسی کے سامنے اعلانیہ بھی برائی کرنے سے ڈرے وہ متقی ہے۔ اگر ایک بندہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اسلام کی ایک چیز پر عمل نہیں کرتا، فرض کریں ایک بندہ ہے اس نے داڑھی نہیں رکھی، یا ایک عورت ہے وہ حجاب نہیں کرتی یا نقاب نہیں کرتی، لیکن باقی وہ اسلام کے سارے دائرے کار میں ہے، تو آپ اور میں ظاہری حالت دیکھتے ہی فوراً بول دیں گے اچھا بڑی اچھی مسلمان ہے، ویسے تو لوگوں کو درس دیتی ہے، اپنا تو منہ چھپانے نہیں ہوتا، خود سے تو نقاب کرنے نہیں ہوتا، اپنی تو داڑھی رکھنے نہیں ہوتی، اور چلے ہیں ہمیں تبلیغ کرنے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کی جو ڈیفینیشن ہمیں دین نے دی وہ یہ کہ تقوی دل کی پاکیزگی ہے، دل کے اندر ایمان کا جو لیول ہے وہ تقوی ہے۔ ہمیں نہیں پتا اگلا بندہ دین کے کتنے حصے پہ عمل کرتا ہے اور کتنے حصے پہ عمل نہیں کرتا، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے دل میں ایمان کتنا بھرا ہوا ہے۔ ہم بس ظاہری حالت دیکھتے ہیں، فوراً فتوی بازیوں پہ آ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بتائے کہ دل کی کیفیت تقوی ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ کس شخص کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ نیک ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ پاک باز ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ متقی ہو، ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو یہ قرابت داری کا خیال کریں گے، نہ ہی عہد و پیما کا، اور اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچار رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے۔ ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کو بہت ہی کم قیمت پر بیچ دیا، اس کی راہ سے روکا، اور بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا کسی عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ لیکن فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں۔ اچھا پیار آتا ہے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اتنی سخت آیات، پھر کہہ رہے ہیں فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر یہ نماز کے بھی پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ بھی دینے لگ پڑیں، تو کون ہوں گے یہ؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر یہ مان جاتے ہیں پھر یہ تمہارے دینی بھائی۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر ایک شخص اسلام لے آتا ہے تو آپ اور میں، ہمارا کام یہ کہ ہم اس کے اسلام لانے کے بعد اسلام میں اس کی مدد کریں، حتی الامکان اسے بتائیں کہ دین کیا ہے۔ ہم پہلے ہی، ہم خود دین سے متنفر ہیں، ہم نے ایک دماغ میں لوگوں کے کیا اپنی نسلوں کے دماغ میں ڈال دیا دین بڑا مشکل ہے، دین پہ چلو گے کامیاب نہیں ہوگے، اسلامی تجارت کرو گے نفع نہیں آئے گا، اسلامی تجارت کرو گے نا سود نہیں کھاؤ گے تو کبھی تمہارا بزنس نہیں چلے گا، اچھا تم برقع پہن کے یونیورسٹی جاؤ گی نا تو تم جو ہے نا وہ اچھے نمبر نہیں لے سکتی، تمہاری زیادہ دوستیاں نہیں ہوں گی، تمہارا سوشل سرکل نہیں ہوگا، برقعے میں کتنے لوگ تمہیں سلام کریں گے، برقعے میں کتنے لوگوں سے تمہاری بات چیت ہوگی۔ ہم نے خود اپنے اسلام کو ڈی گریڈ کر دیا ہے، ہم نے خود لوگوں کو اور اپنی نسلوں کے دماغوں میں ڈال دیا اسلام بڑا مشکل ہے، اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے، پھر ہم نے اپنی نسلوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اگر اسلام پہ چلو گے نا تو تمہیں دنیا میں اتنی ترقی نہیں مل سکتی، اسلام پہ چلو گے نا تو تمہارا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح روح سمجھنے والا بنائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اسلام میں چلنے میں ہے۔ اگر یہ لوگ عہد و پیما کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی ان کے سرداران کفر سے لڑ جاؤ، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی پہلی بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرطے کہ تم مومن ہو۔ کہا یہ گیا اگر دشمن آپ کے اوپر حملے کی تیاری میں ہو، یا اس نے پہلا وار کیا ہو یا وار کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو مومن کا کام ہے الرٹ ہو کہ اس کے وار سے پہلے ہی وار کر دے۔ اگر آج اسلام کے خلاف ہمیں پتہ ہے کتنی طاقتیں جمع ہو رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے اسلام کے خلاف کتنی سازشیں بن رہی ہیں، آج اگر ہمارے لیڈر ہمت کر لیں، آج ہمارے لیڈر آگے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہم نے چلنا ہے تو اسلام کے حساب سے چلنا ہے، ہم نے چلنا ہے تو اسلام کے اصولوں پر ہی چلنا ہے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردگان، وہ جب ڈٹ جاتے ہیں اسلام پہ تو پھر امریکہ کی بھی جرت نہیں،
پھر کسی ملک کی، چاہے وہ یورپین جتنے مرضی پیسے والے ہوں، ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو جواب دے سکیں۔ وہ عمران خان صاحب کا ایک ویڈیو کلپ تھا شاید، کہ جب وہ مودی جی بھی گئے اور عمران خان صاحب بھی گئے تو وہ جھک کے سلام کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب سیدھے جا کے السلام علیکم کر کے اپنی تقریر کر رہے ہیں۔ تو مومن کا کردار ایسا ہونا چاہیے، آپ سینہ تان کے چلیں، آپ کے سامنے اللہ کے علاوہ آپ کا سر کسی اور کے آگے نہ جھکے، چاہے وہ جتنی ہی بڑی پاورفل کیوں نہ ریاست ہو۔ نہیں، ہم نے جھکنا ہے تو اللہ کے دین کے لیے، ہم نے اکڑنا ہے تو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب کرے کہ جو کسی بھی کافر کے سامنے، کسی بھی مشرک یا کافر ریاست کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوں، جو کہہ سکیں کہ ہمارا اسلام بہترین دین ہے، ہم دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا۔ کتنی مزے کی آیت! اللہ کہہ رہے تم ایک دفعہ کر کے دیکھو تو صحیح، تم ویسے ہی جو ہے وہ یہی سوچتے ہو اچھا پھر سود نہیں ملے گا، پھر قسطیں نہیں ملیں گی، IMF قرضہ نہیں دے گا، پھر ہمارے پاکستان کا کیا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم دیکھو تو صحیح، تم ان کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اللہ تمہاری مدد کر کے تمہارے کلیجے ٹھنڈے کرے گا۔ ایک دفعہ مسلمان ہمت تو کرے اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور وہ جس طرح چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ اللہ جانتا بوجھتا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ بہت پیاری آیت۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ منافقین، یہ جو جنگیں ہوئی تھی نا، جنگوں کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو سچا مسلمان ہے اس کو اور منافق کو چھانٹا جائے، کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جانی ہو، چاہے وہ وقت ہو، کون ہے جو سب کچھ دے گا اور کون ہے جو بہانے اور عذر کرے گا۔ آگے ہم اسی پارے میں بھی آگے پڑھیں گے کہ جب جنگ کے لیے بلایا گیا تو کتنے لوگ تھے جنہوں نے بہانے کر لیے۔ عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو جنگ کے میدان سے واپس لے آیا کہ نہیں تم لڑو گے نا تو تم مر جاؤ گے اور تمہارا قبیلہ تباہ ہو جائے گا، یہ تو مکہ والوں سے لڑنے چلے ہیں، مکہ والے مار بھی دیں تو کیا جاتا ہے، ہمارا تو مدینہ ہے، ہم کیوں مکہ والوں سے لڑیں۔ تو اپنی باتوں میں بلا پھسلا کر 300 لوگوں کو واپس لے گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین یا کافر یا منافقین ان کے ایمان کمزور ہیں، منافق بھی ہے نا اوپر سے کلمہ پڑھے بھی تو دل میں اس کی کمزوری ہے، اس کا دل مضبوط نہیں، پھر لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں درا، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت اور اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ اولئک ان یکونوا من المہتدین، پھر امید یا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے مسجدوں کی رونق بھی ضروری ہے، مسجدوں کے مجاوروں کا احترام بھی ضروری ہے اور مسجدوں کے خادمین کی عزت بھی ضروری ہے۔ پھر کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 20 ہے سورہ التوبہ، اور اگر آپ یاد کر سکیں تو اس آیت کو یاد کر لیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔
اولئک هم الفائزون، یہی لوگ مرادیں پانے والے ہیں۔ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری ساری مرادیں پوری ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے اللہ کے قریب ہوں اور اللہ ہمیں دائمی کامیابیاں دے، تو شرائط کیا؟ ایمان لانا ہے اور ہجرت کرنی یا جہاد کرنا۔ جہاد کرنا ہے کس کس کے خلاف؟ آپ اور میں کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ سوال یہ، آپ اور میں ایک ایسے اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں جہاں جنگ کا کوئی شائبہ نہیں۔ آپ اور میں کیسے جہاد کریں گے؟ آپ کا اور میرا سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف۔ ہم اپنے نفس کو ہر برائی سے دور رکھیں، ہم ہر بری چیز کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، یہ ہے ہمارا جہاد۔ ہم نے کفر کے سامنے اگر ہم اپنے گھر اور اپنے معاشرے کو نہ سنوار سکیں، ہمارا جہاد تو ان چیزوں کے خلاف ہے نا جن میں ہمارے بچے پڑ گئے، جن میں ہمارے گھر والے پڑ گئے۔ ٹی وی لگا ہے تو نماز کی کوئی فکر نہیں، موبائل پہ گیم چل رہی ہے تو نماز کی کوئی فکر نہیں۔ ہمارا جہاد یہ ہے، ہم محبت سے، نرمی سے، سختی سے ڈرا کر جیسے بھی ہو ان بچوں کو جائے نماز تک لے کر جائیں، ان سے ان نمازوں کی پابندی کروائیں، نہ صرف نمازیں پڑھوائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی بھی کثرت کریں، تسبیحات ہوں، ہمارے گھروں میں تلاوتیں چلیں۔ آج اگر میں یہ سوال کروں کہ ہم میں سے یا آپ میں سے کس کے گھر کتنی دیر قرآن کی تلاوت چلتی ہے، تو شاید کوئی ایک بندہ کہے کہ میں صبح کے ٹائم سورہ یاسین سنتی ہوں، یا کوئی ایک بندہ کہے کہ میں صبح سورہ الرحمن سنتی ہوں۔ بس 24 گھنٹے گھر میں LED یا ٹی وی چلتا ہے لیکن اس پر قرآن نہیں چلتا، ہوتا ہے نا؟ ہمارا جہاد اس معاشرے کے خلاف ہے۔ ہمارا جہاد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے جنت کو گھیر دیا ہے اور اللہ نے نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے دوزخ کو گھیر دیا ہے۔ تو اگر آپ کو اور مجھے کوئی چیز پسند آئے تو سمجھ لیں کہ یہ جو پسند آنا ہے یہ اگر دین کے خلاف ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جہنم کے راستے پہ لے کے جانے والی چیز ہے۔ اور اگر کوئی چیز ہمارے نفس پہ گراں گزرے، دل نہیں کر رہا قرآن پڑھنے کو پھر بھی آ گئے، دل نہیں کر رہا دورہ قرآن کے لیے آج جانے کو، تھکے ہوئے ہیں، نیند پوری نہیں، کوئی بھی بات ہے، کہیں جانا ہے، کوئی مجبوری، پھر بھی آ گئے اور آنے کو دل کرے، تو یہ ہمارا جہاد ہے، کیونکہ وہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ نے نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے جنت کو گھیرا ہوا ہے۔ اگر ہم نے جنت جانا ہے تو تھوڑا بہت تو نفس کو گراں گزرے گا، تھوڑا بہت تو محنت کریں گے، اور پھر اگر محنت کریں گے تو تکلیف بھی ہوگی، وقت بھی لگے گا، مال بھی لگے گا، اولاد بھی لگے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جانوں کو بھی قبول کریں، ہمارے مالوں کو بھی قبول کریں۔ کوشش کیا کریں صدقے کی کثرت کریں، اپنے مال کو نکالیں، جو چیز آپ کے استعمال میں نہیں وہ دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بتائیں کہ کیا چیز ہم صدقہ کریں؟ اللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو زائد از ضرورت ہو، جو تمہیں نہیں چاہیے تم دے دو۔ اور آج ہمیں کیا نہیں چاہیے؟ ہماری تو دادیوں کے زمانے کے بسترے بھی پیٹیوں میں اماں نے رکھے ہوتے ہیں، کوئی مر جائے گا تو نکالنے پڑیں گے، کوئی پورا سال خاندان میں نہ مرے بسترے پڑے رہتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ کتنے ایسے اسٹیل کے اور تانبے کے برتن ہیں جن میں کبھی کسی نے کھانے نہیں کھائے، جب سے ڈنر سیٹ آئے کبھی وہ برتن استعمال نہیں ہوئے، اور وہ تانبے کے اور اسٹیل کتنے بڑے بڑے تھال جو کبھی کسی فنکشن پہ نہیں نکلے، نہ کسی شادی پہ، نہ کسی فوتگی پہ، اور وہ بھی سنبھال کے رکھے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کام آئیں گے۔ تو ہر وہ چیز جو زائد ضرورت ہے نکال دیں، اپنی جان کو دین پہ لگائیں، اپنے مال کو دین پہ لگائیں، اپنے وقت کو دین پہ لگائیں، اپنی اولاد کو دین پہ لگائیں۔ اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تبھی ہمیں وہ منزلیں حاصل ہوں گی جن کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا۔ کامیابی پانی آسان نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی ہیں جو مراد کو پہنچ جائیں گے۔ مراد پانے کے لیے اگر ایک بندہ، ایک عام سا بندہ، اس نے اگر مزدوری کرتا ہے اور وہ پورا دن مزدوری کر کے 1000 یا 1200 گھر لے کے جاتا ہے، اور ایک دن اس کے بچے فرمائش کر دیتے ہیں کہ ابو جی مرغی لے کے آنی ہے، تو ابو جی رائٹ شفٹ بھی شاید لگا لیں، 2 گھنٹے کام زیادہ کر لیں، ایک آدھ کام اور ڈھونڈ لیں گے، اگر جمعے والے دن چھٹی کرتے ہیں تو وہ نہیں کریں گے، کیوں؟ آج بچوں نے مرغی کھانی۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو صرف ایک مرغی کھلانے کے لیے اتنا تھک سکتے ہیں
تو آپ کو اور مجھے اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی. ہمیں آخرت میں اگر پرندوں کے لذیذ گوشت کھانے ہیں، ہمیں وہ میوہ جات کھانے ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا، ہمیں ان محلات میں رہنا ہے جن کا اللہ نے ہمیں بتایا، تو تھوڑا تو تھکنا پڑے گا. عورتیں پورا مہینہ تنخواہ آتی جاتی ہے، سب سے پہلے کمیٹی کے پیسے الگ کرتی ہیں. یہ میں ایک مڈل کلاس فیملی کی بات کر رہی ہوں، اپر کلاس پہ ہم نہیں جا رہے. میں ایک نارمل مڈل کلاس پاکستان کے عام گھر کے بندے کی بات کرتی ہوں. تنخواہ آتی جاتی ہے، سب سے پہلے کمیٹی الگ کی جاتی ہے. کمیٹیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ یا کسی بچی کی شادی ہو جائے گی، یا گھر کا کوئی پلاٹ لے لیں گے. اچھا پلاٹ لیا ہوا ہے تو گھر کے ایرے ڈالنے کے لیے وہ بنیادیں ڈال لیں گے جی. ایک کمیٹی سے بنیادیں ڈال لیں گے، دوسری کمیٹی سے اینٹیں ڈلوا لیں گے، تیسری کمیٹی سے ڈھانچہ بنا لیں گے، 2 کمیٹیاں اور ڈالیں گے، رینٹر ڈال جائے گا. یہی حال ہے نا. ایک اس کمیٹی کو ہم نکالنے کے لیے عورت پورا مہینہ مثالیں کم ڈالے گی، کھانے کم بنائے گی، شوربہ زیادہ بنائے گی. کیوں؟ گھر بنانا ہے. یہی ہے نا. دنیا کا ایک گھر بنانے کے لیے، یہ آپ کے اور میری زندگی کی باتیں ہیں کہ دنیا کے ایک گھر کے لیے ہم کتنی مشقت اٹھاتے ہیں. پورا مہینہ تنگ ہوتے ہیں، پورا مہینہ برداشت کرتے ہیں کہ ایک کمیٹی کی قسط نکل جائے. اور پھر اگر ہم دنیا کے لیے تھک رہے ہیں تو آخرت کے لیے بھی ہمیں تھکنا ہے، اس گھر کے لیے جس میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اور جب ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو ہمارے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، جنت میں ایک اینٹ لگ جائے گی، جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ بنا دیں گے. تو نیکیاں یہ سوچ کر کریں. جب کوئی نیکی کرنے کو دل نہ کرے نا تو یہ سوچ کے نیکی کیا کریں، اللہ میں یہ نیکی کروں گی نا تو نے جو مجھے جنت میں گھر دینا ہے نا، اس میں مجھے یہ چیز چاہیے. اپنی ڈیمانڈ پہ بنوائیں. آپ ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے گھر بنوانا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں اپنی مرضی کی ٹائلیں، اپنی مرضی کا کچن کا رنگ. تو اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ یہ میں نیکی مجبوری میں کر رہی ہوں، تو جانتا ہے میری ہمت نہیں تھی لیکن میں کر رہی ہوں اور میں تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں. تو مجھے اس نیکی کے بدلے میرے جنت میں گھر میں مجھے یہ دے دینا. میرے جنت میں گھر میں، جنت والے گھر میں نا ایک اچھا سا اور تحفہ دے دینا مجھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نوازیں گے اگر ہماری نیتیں ہوں گی اس طلب کی. اگر ہم چاہیں گے ہمیں جنت کے نفیس اور اعلیٰ گھر ملیں تو تھوڑا سا دنیا میں تھکنا پڑے گا. اور اگلی آیت اس سے بھی اچھی، اللہ نے کہا وہاں یہ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی، اپنی رضامندی کی اور جنتوں کی. ان کے لیے وہاں دائمی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے گھر. پھر کوئی نہیں آ کے کہے گا چلو جی آپ نے غلطی سے قبضہ کیا، یہاں ڈاکومنٹیشن کی غلطی ہے، یہاں پر آپ نے غلط طریقے سے مکان بنا لیا. وہاں کوئی نہیں کہے گا چلو جی اب 80 سال کی ہو گئی ہو، اب موت آ گئی ہے، اب مرنا ہے. نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ملے گا. اور وہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان اللہ عندہ اجر عظیم. اللہ تعالیٰ کے پاس تو یقیناً بڑا اجر ہے، بڑا ہی ثواب ہے. تو کیا کرو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. سخت آیت ہے. جنت کی اتنے پیارے تذکرے کے بعد بہت سخت آیت کہ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں. اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں تو انہیں دوست نہ بناؤ. تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہگار اور ظالم ہے. محبتوں کا معیار کیا؟ اللہ کے نزدیک الحب للہ والبغض للہ. محبت بھی کرنی تو اللہ کے لیے، بغض بھی رکھنا تو اللہ کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری محبتوں کا معیار کیا ہے؟ کوئی جتنا مرضی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، ہم کیا کہتے ہیں جی ڈانگا ہمارے یہاں پانی تے نہیں نکھڑتا. ہم کیا کہتے ہیں کیا کریں جی خون تو رگوں سے نہیں نکل سکتا نا. اللہ کہہ رہے ہیں معیار بنانا ہے ایمان کو. ایمان معیار ہو. ہاں جب آپ کے رشتے تھوڑا دین سے دور ہو جائیں انہیں لانے کی کوشش ضرور کریں، یہ نہیں بالکل کٹ ٹف ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے وہ محبت نہ رکھو لیکن ان کی فکر کرنی ہے، انہیں بار بار دعوت دینی ہے، انہیں بلانا ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ آپ کو بلاتے ہیں ایسے فنکشنز اور ایسی پارٹیز میں جن میں اللہ کی اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے کام ہونے تو آپ کہیں کیا کریں جی امی ابو ہیں، بہن بھائی ہیں، نہیں جائیں گے، ناراض ہوں گے، وہاں ناچ گانا ہے. خیر ہے جی آدھا گھنٹہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اب رشتے تو نہیں نہ توڑے جا سکتے، اب رشتے ختم تو نہیں کیے جا سکتے. تو وہ محبت اللہ نے نکالنی ہے ہمارے دلوں
والدینوں سے۔ اللہ تعالیٰ وہ محبت چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی آخرت کی فکر ہو، ہمیں یہ فکر ہو کہ ہم نے انہیں جنت میں لے کر جانا ہے۔ محبت تو ہوگی مگر اللہ کے حکم سے آگے پھر محبت نہ جائے، اللہ کی اطاعت سے آگے نہ جائے۔ اللہ نے یہ محبتیں ہمارے دلوں کے اندر ڈالیں۔ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر ہے 24 سورہ التوبہ، اور آیت گولڈن ورڈز میں لکھنے والی ہے۔ اگر سونے کے پانی سے لکھی جا سکتی تو یہ آیت لکھی جاتی، اور میں نے اس پہ ایک دفعہ درس دیا تھا، اور میں کہتی ہوں کہ مزہ آتا ہے جب آپ کسی کو یہ بتائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھی 7 محبتیں۔ اس ایک آیت میں اللہ نے وہ 7 محبتیں گنوا دی کہ 7 محبتیں پیدائشی طور پر دل میں ہوں گی۔ کیوں بچہ اپنی ماں کی گود میں آتے ہی چپ کر جاتا ہے؟ حالانکہ ایک نو مولود بچہ، ایک وہ بچہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں کون سی ہے، باپ کون سا ہے، پھوپھی کون سی ہے، خالہ کون سی ہے، ماں کے ہاتھوں میں اتنی الفت ہوتی ہے، ماں کے ہاتھ میں آتی بچہ چپ ہو جاتا ہے، باقی سارے چپ کرواتے رہیں، جھولے دیتے رہیں، لیکن وہ بچہ چپ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ محبت فطرت میں رکھی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں فطرت کی محبتیں گنوائیں، اور اس کے بعد بتایا کہ آپ نے اور میں نے کرنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے، ملک ہو گئی یا چودھری ہو گئی یا جو بھی ہو گئے، اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، یعنی کہ جو تم نے سود لگا کر مال لگائے، تمہیں ڈر ہے حلال تجارت سے تمہیں کم مال ملے گا، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، ساڈی کوٹھی تو ساڈی حویلی تو یہ تو وہ، اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کتنی چیزیں اللہ نے گنوائیں۔ ماں باپ اچھے لگتے ہیں نا، ہمیشہ اچھے لگتے ہیں۔ اولاد اچھی لگتی ہے، ہمیشہ سے اچھی لگتی ہے۔ اپنا شوہر، اپنی بیوی، اپنے بھائی، بہنیں تو بھائیوں پہ ایمان کر کر نہیں تھکتی، میرے تو اتنے بھائی ہیں تو میرے تو یہ بھائی، تو میرے بھائی تو یہ کر دیں، تو میرے بھائی وہ کر دیں، اور پھر قبیلہ اور خاندان۔ تمہیں پتہ ہے میں کس خاندان سے ہوں؟ تمہیں پتہ ہے ہم پیچھے سے کیا ہیں؟ اسی پچھوں ملک، تو ہم چودھری، تو ہم ارائیں، تو ہم یہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سارا کچھ، پھر وہ مال جو ہم کماتے ہیں، پھر وہ حویلیاں، وہ گھر اور کوٹھیاں جن کے باہر پیاری پیاری سی نیم پلیٹس ہم نے لگائی ہوتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں یہ عزیز ہیں، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم اللہ کے لیے نکلو، تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم اللہ کے راستے میں قرآن سیکھو اور سکھاؤ۔ یہاں اب جب ہم جہاد کی بات کریں گے تو ہم تلواروں کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ اب وہ تلواروں کا اس وقت ہی نہیں ہے۔ آپ اور میں تلواروں کے خلاف جہاد تو بہت ہی آگے ہے نا، ہم تو پتہ نہیں اس ایمان کے لیول تک پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں۔ ابھی تو آپ کا اور میرا جہاد ان سب چیزوں کے خلاف ہے۔ ان میں سے کوئی بھی دین سے دور ہوگا، ان میں سے کوئی بھی اگر دین سے دور ہے تو سمجھ جائیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہمیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں، اگر ایک بھائی، ایک والد، ایک بیٹا اگر ایسا کوئی کام کر رہا ہے جو دین کی حدود کو توڑنے والا ہے اور ہم اس میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں وہ پھر محبتیں زیادہ عزیز ہیں اللہ کے حکم یا عدل کے مقابلے میں، یا پھر ہمارا وہ مال، زیورات عورتیں جوڑ جوڑ رکھتی ہیں، پہنتے بھی نہیں اب تو ڈر سے کہ کہیں چور لٹیرے لوٹ کے نہ لے جائیں، اور الماریوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، نہ پہنتے ہیں، لیکن وہ رکھے خود مر جاتے ہیں، پیچھے والے لڑتے رہتے ہیں، اچھا اس میں سے اتنا میرا حصہ تو اتنا میرا حصہ۔ اپنی ذاتی چیزوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا سیکھیں، اپنی ذاتی چیزوں میں سے کوشش کریں کہ اللہ کے لیے نکلے، اور کوشش کریں کہ چیزیں بری نہیں ہیں، سونا چاندی برا نہیں ہے، برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ رکھتے اوپر، برا نہیں ہے۔ 7.5 تولے سونے سے اوپر زکوٰۃ ہے، آپ 7.5 تولے سے نیچے رکھیں تو جتنی مرضی رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مال کو پھر استعمال بھی کریں۔ اگر مال رکھ لیا ہے اسے استعمال کریں، اور اگر استعمال کرنا ہے تو جتنا مال اپنی ذات کی آسائش پہ ہم لگاتے ہیں، یا جتنا مال ہم پارلرز میں جا کر لگاتے ہیں، ایون کہ لڑکیاں میک اپ پہ جا کے کتنے ہزار لگا دیتی ہیں، تو جتنا ہم نے وہ لگانا، وہی اگر ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو ہمیں آخرت کی خوبصورتیاں ملیں گی جو دائمی خوبصورتیاں ہوں گی۔ ہم نے اپنے مال کا بھی حساب دینا ہے۔
माल वही नहीं कि जो खाएंगे तो लगाएंगे तो हिसाब होगा, महंगा जोड़ा लेंगे तो हिसाब होगा। अगर हम जहाँ कहीं भी गलत लगाएंगे उसका हिसाब होगा, उससे उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। फिर अगर ये सारी चीज़ें, ये कोठियाँ और घर हमें अल्लाह से ज़्यादा आगे हो गए, अगर आप इसलिए अब बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात, अगर एक औरत इसलिए दोहरा कुरान सुनने नहीं जाती, घर में तो एसी लगा हुआ है, वहाँ तो गर्मी में बैठना पड़ेगा, घर तो स्प्रिंग मैट्रेस पे लेटी हुई हूँ, वहाँ कुर्सी पे बैठना पड़ेगा या नीचे बैठना पड़ेगा, हाय 2 घंटे कौन बैठेगा। मैं तो जब से स्प्रिंग मैट्रेस ली है मैं तो नीचे बैठ ही नहीं सकती। मैं तो जब से ये वाले सोफे आए हैं ना, मैं तो सादी कुर्सी पे